رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ آج کے ٹائم میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو، تو کیسے ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے دور میں ہر انسان چاہتا ہے اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، مگر وہ برکت دکھتی نہیں ہے۔ انسان کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، مگر وہ برکت نظر نہیں آتی۔ اس کا پیسہ الٹی سیدھی جگہ پہ لگتے رہتا ہے، کبھی دکھ میں، کبھی بیماری میں، کبھی تکلیف میں، کبھی کیس میں، کبھی الٹی سیدھی جگہ پہ لگتا رہتا ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر طریقے سے گزرے، بہتر طریقے سے رزق کھائے اور بہتر طریقے سے اس کے بچے تعلیم حاصل کریں، یا جو بھی کچھ کرنا چاہیں، کاروبار کریں، کچھ بھی کریں۔ ہر انسان کی زندگی خواہش ہے کہ ہر طرح سے بہتر کر سکے، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن میں اور حدیثوں میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر انسان ان پہ عمل کرنا شروع کر دے تو ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلا یہ کہ تقوی اختیار کرے بندہ، اپنی زندگی میں تقوی کو لے کر آئے، کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا۔ اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں یا جو بھی کچھ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے بھلے کوئی اور شخص دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو تقوی حاصل کرے گا، اور تقوی سے جب حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ تو جب یہ کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ دوسرا، بندہ اپنی نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرے، پابندی کے ساتھ پڑھے، اور جتنا ہو سکتا ہے، اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرے، تو اس سے انشاءاللہ اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ ہر انسان کمی پیشی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، چلتے پھرتے جانے اور انجانے میں ہم لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتی شاید ہم نے کسی کا کیا گناہ کرا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کی نظر میں ہم نے کیا برا کرا ہے، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتی۔ کئی بار ہم جان بوجھ کے بھی نہیں کرتے، مگر گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو میں بارشیں کر دوں گا، میں توبہ استغفار کرو گے تو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ تو بندہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اور جتنا ہو سکے اپنا رزق حلال کمائے، حرام کام سے بچے، حرام نوالی سے بچے، حرام کاموں سے بچے، حلال روزی کمائے، چاہے کم کمائے، مگر آپ یہ دیکھنا، جو بندہ چاہے کم کمائے مگر حلال روزی ہے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اس کی زندگی میں خوشنودی ہوگی، اس کی زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی۔ ایک بندہ 10,000 کماتا ہے اور ایک بندہ 2 لاکھ کماتا ہے، مگر اس کا 10,000 اگر برکت والا ہے، حلال والا ہے، تو اس کے 2 لاکھ سے بہتر ہے، کیونکہ جو اس کی برکت ہے، اس کی زندگی میں اور اس کی آخرت میں اس کی برکت نظر آئے گی، اس کے چہرے پہ برکت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع کرے گا بندہ۔ تو حلال روزی کی طرف بندہ رجوع کرے، حرام کام سے بچے، انسان صدقہ دے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ بہترین صدقہ ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا یا پیسے خرچ کروں گا تو میرے مال و جان میں کمی پیش آئے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت دیتا ہے۔ تو ہمارا کوئی چیز کرنی پڑے گی کہ اپنے اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرنا پڑے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا پڑے گا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا پڑے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے اندر صلح رحمی کرے، سب کے ساتھ صلح رحمی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں تمہارے پر رحم کروں گا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جو کسی میں دل بگاڑی ہے اور دل صاف کرنا چاہتا ہے یا دل صاف کر رہے ہیں تو اس کو کرے، اس بات کو ختم کرے، اور بات جتنی ممکن ہو سکے بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اگر ہم امید ہے کہ ہم سب چیزیں کریں گے اور اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگار، توبہ استغفار کریں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔